الحمدللہ. بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا بزنس کیا جائے اور کون سا بزنس کر کے کامیابی حاصل کی جائے. تو آج ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کون سا بزنس کرنا چاہیے اور کس بندے کو کون سا بزنس کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ. میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, میں ٹھیک ہوں. سر آپ ہمیں بتائیں کہ بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا بزنس کرنا چاہیے, کون سا بزنس ہمارے لیے اچھا ہے, کون سا بزنس کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کی پرسنل رائے جاننا چاہوں گا. جی بہت شکریہ. آج کا ٹاپک بہت زیادہ سینسٹیو ہے. ہمیں کون سا بزنس کرنا چاہیے یا آپ ہمارے لیے کون سا بزنس سجیسٹ کرتے ہیں, اس سوال کا جواب ہر بندہ جاننا چاہتا ہے. لیکن آج ہم اپنے 18 سال کے بزنس ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس بندے کے لیے کون سا بزنس اچھا ہوتا ہے اور بزنس دراصل ہے کیا چیز, اور بزنس کب, کیسے اور کیوں کرنا چاہیے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بزنس کی, تو بزنس ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک پروسیس کا نام دیتے ہیں, ایک سسٹم کا نام دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایک بندہ جو ہے جو اکیلا کام کرنا چاہتا ہے, ایک ہی بندہ, وہ پورے سسٹم کا آپریٹ نہیں کر سکتا, پورے سسٹم کو یا پورے پروسیس کو نہیں لے کے چل سکتا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس نام ہے ایک پورے سسٹم کا, اور یہ تب ہی ممکن ہے جب کوئی بھی بندہ ٹیم ورک میں کام کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ 100% وہ ایک ہی بندہ مالک ہو اور ایک ہی بندہ بزنس چلا رہا ہو, لیکن اس کے پاس اتنے ریکوائرڈ قابلیت جسے ہم کہتے ہیں ایبلٹی کہتے ہیں, یا ریسورسز کہتے ہیں, یا کیپٹل کہتے ہیں, یا ریلیشنز کہتے ہیں, یا کنیکشنز کہتے ہیں, یا کانٹیکٹس کہتے ہیں, ایک بندے کے پاس اتنے نہیں ہوتے. اور نہ ہی ایک بندے کے جو ہے 100 ہاتھ ہو سکتے ہیں, نہ ہی اس کے 10 دماغ ہو سکتے ہیں, نہ ہی اس کی 20 آنکھیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے بندہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کے حساب سے بھی محدود ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بزنس جو ہے یہ نام ہے ایک ٹیم ورک کا. تو جب تک ہم ٹیم ورک پہ بلیو نہیں کرتے کہ 2 بندے, 4 بندے, 10 بندے مل کر جب کوئی کام کرنے کا تہیہ نہیں کرتے, ارادہ نہیں کرتے, تب تک وہ بزنس نہیں کر رہے ہوتے. آپ کوئی دکان ڈالتے ہیں, آپ کسی بھی طرح کی کوئی شاپ کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ کوئی دکان ڈال لیتے ہیں, تو آپ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں. تو جو بھی بندہ اکیلا کام کرتا ہے تو وہ اکیلا بندہ سیلف امپلائڈ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ نوکری کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ہی نوکری کر رہا ہوتا ہے, بزنس نہیں کر رہا ہوتا. تو ہم بزنس کو جو ہے سیلف امپلائمنٹ کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں. یہ سب سے پہلا اور بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے. اگر تو ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ بزنس نام ہے ٹیم ورک کا, اور ٹیم جو ہے وہ 2 لوگوں کی ہو سکتی ہے, وہ 10 لوگوں کی ہو سکتی ہے, وہ 5 لوگوں کی ہو سکتی ہے. پہلے تو ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں اور دماغ میں اتنی جگہ ہے کہ ہم دوسرے بندے کو برداشت کر سکتے ہیں اپنے ساتھ. اور اگر ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے, کیا اسے بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے. یا اگر ہم 100 روپیہ بچا رہے ہیں تو کیا پاسبل ہے کہ وہ بھی بچا لے. تو جب منافع بھی ہم شیئر کرنا جانتے ہوں, پروفٹ شیئر کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو, اور ہمارا دل ڈوب نہ رہا ہو, اور ہم کسی کو اس کا جائز حق دینے کے لیے تیار ہوں, تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم بزنس کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے, پہلے ٹیم بنانا. اب پہلا پوائنٹ تو اس کا یہ ہے کہ ٹیم ورک, اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ٹیم میمبرز. اب آپ مثلا 5 لوگ ہیں تو 5 لوگوں کی ایک ٹیم ہے, اور ہر بندے کی علیحدہ سے جو ہے وہ ایبلٹیز ہیں. سپوز ایک بہت ہی اچھا مینیجر ہو سکتا ہے, دوسرا بہت ہی اچھا HR ریکریوٹر ہو سکتا ہے, تیسرا بہت ہی اچھا اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے, چوتھا بہت ہی اچھا ایڈورٹائزر ہو سکتا ہے, پانچواں بہت ہی اچھا آپ کے لیے پلانر ہو سکتا ہے. تو یہ 5 مختلف طرح کے بندے جو ہوتے ہیں, جب ان کی جو ایک ٹیم بنتی ہے تو ہر بندہ اپنی جو ایبلٹیز ہیں وہ میکسیمم ان کو یوز کرتا ہے. تو
تو ایک تو یہ ہے کہ ایک بندے میں یہ ساری قابلیتیں نہیں ہو سکتی، 5 بندے ہیں تو ہر بندے کی مختلف قابلیت ہوتی ہے، اور وہ سارے جب پانچوں مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو کامیابی 100% ملتی ہے۔ ٹیم ورک ہو گیا، اور اس کے بعد ٹیم ممبرز ہو گیا، اس کے بعد آ گیا ٹیم ریسورسز۔ اب ٹیم ریسورسز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو انڈیویجول جو ہے ریسورسز دیے ہوئے ہیں، ذہانت دی ہوئی ہے، سوچ و بچار دیا ہوا ہے، وہ اس حساب سے جو ہے وہ ذہین ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے، نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، یہ اس کا ریسورسز۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ تو جب سپوز کریں ایک ٹیم میں 5 لوگ ہیں تو ہر بندے کی اپنی ایک کوالیفیکیشن ہے، ہر بندے کا اپنا ایک سوشل ایکسپیرینس ہے، ہر بندے کا اپنا ایک بزنس ایکسپیرینس ہے، اور ہر بندے کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور اس کے جاننے والے لوگ ہیں، یہ بھی سارے ریسورسز۔ اور اس کے بعد ہر بندے کے پاس پیسے ہیں، سپوز کریں ہر بندے، کسی کے پاس $10,000 ہے، کسی کے پاس 15,000 ہے، کسی کے پاس $20,000 ہے، اور آپ 5 لوگ جو ہیں $10,000 ملا کر کام کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، تو اب 5 لوگوں کے کانٹیکٹس بھی ہوں گے، 5 لوگوں کے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، تو وہ جتنے آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، وہ سارے آپ کو سپورٹ کریں گے جب آپ بزنس کر رہے ہیں۔ اور 5 بندوں کا کیپٹل جب ملے گا تو 10,000 بھی ملائیں گے تو 50,000 آپ کا کیپٹل بن جائے گا۔ اب کوئی بھی بزنس جو ہوتا ہے وہ شروع کرتے ساتھ ہی کامیابی کی طرف نہیں بڑھتا، شروع میں کچھ عرصہ آپ کو اس بزنس کو سیکھنے میں لگ جاتا ہے، اس کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے، اس کی باریکیاں جاننے میں لگ جاتا ہے، اور اس بزنس کو جب آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے پلان یہ کیا تھا اور یہ چیزیں آؤٹ آف پلان ہو گئی ہیں، تو آپ کے ایکسپینڈیچر جتنے آپ پلان کرتے ہو اس سے تھوڑے سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بزنس اتنا شروع میں کامیاب نہیں ہوتا، 2 4 6 مہینے بھی آپ کو لاس برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ ہوگا تو وہ اتنا لاس اکیلا برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بزنس میں فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب 5 لوگ ہوں گے تو وہ جو لاس ہے وہ 5 لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تو اس طرح سے اگر 100% لاس ہوا تو وہ 20% ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں 20% لاس ہوا، 80% پھر بھی آپ کا کیپٹل بچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک لاس میں جاتے ہوئے بزنس کو بھی کھڑا کر سکتے ہو اگر آپ ٹیم ورک سے کام کرتے ہو۔ تو بزنس کو پہلے تو آپ دماغ سے نکال دو کہ ایک بندے کا کام ہے۔ اگر آپ سوچتے ہو کہ میں نے اکیلے نے بزنس کرنا ہے اور میں اکیلا ہی 100% کام کروں گا اور اپنا بزنس چلاؤں گا، تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ کو بہت زیادہ کام آپ اکیلے ہی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب ٹیم آپ 2 طرح سے بنا سکتے ہو۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ یا تو آپ ملازم رکھو، مینیجر رکھو، اس کے علاوہ سپروائزر رکھو، اس کے علاوہ فورمین رکھو، اس کے علاوہ ورکر رکھو، یعنی پوری ٹیم آپ نے بنائی ہے، آپ ان کو پیسے دے کر اکاؤنٹنٹ بھی رکھتے ہو، لائر بھی رکھتے ہو، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی بندہ رکھتے ہو، HR مینیجر بھی رکھتے ہو، اور اس طرح آپ پوری ایک ٹیم بناتے ہو۔ تو آپ یا تو پیسے دے کر ورکر رکھ کے ٹیم بنا سکتے ہو، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہے تو آپ پارٹنرشپ کر لیتے ہو، 5 یا 6 لوگ مل کر ایک ٹیم بنا کر آپ رسپانسبلٹی ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہو، تو آپ ایک ٹیم بنا کر کام کر سکتے ہو۔ یہ تو ہو گیا آپ کا ٹیم کا۔ اس کے علاوہ جب آپ 5 لوگ ملتے ہو تو 5 لوگوں کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، یہ ان کے ریسورسز ہوتے ہیں۔ بہت سے کام صرف پیسے سے نہیں ہوتے، وہ تعلقات سے ہو سکتے ہوتے ہیں، اور آپ 5 کے تعلقات جب ملتے ہیں تو آپ کے بزنس کو ایک اچھا سٹارٹ اپ مل سکتا ہے، اور آپ انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے۔ بزنس میں جو گولز ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک لانگ ٹرم گول لے کر بزنس میں آتے ہیں تو آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ شارٹ ٹرم گول لے کر آتے ہیں، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ امیڈیٹلی مجھے پہلے ہی مہینے سے 1 لاکھ روپے منافع آنا شروع ہو جائے، یا میں دوسرے ہی مہینے سے جو ہے 2 3 لاکھ روپے ماہانہ کمانا شروع کر دوں، جب بندہ کوئی اس طرح کی امیڈیٹ گول لے کر آتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ پہلے 1 2 3 مہینے تو آپ کو بزنس کا سائیکل سمجھنے میں، بائنگ کس طرح سے کرنی ہے، سیلنگ کیسے کرنی ہے، لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے، مارکیٹ میں انٹرو کیسے دینا ہے، انٹری کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، تو آپ کا منافع تو کیا، آپ بلکہ لاس میں جاتے ہیں۔ تو آپ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پہلے مہینے 1 لاکھ کماؤں گا، اگلے مہینے 2 لاکھ، اور تیسرے مہینے 3 لاکھ کماؤں گا، تو وہ جو ڈس ہارٹ ہونا ہے
یہ آپ فوری شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بزنس آپ کا جو ہو سکتا ہے 2-4 مہینوں بعد بہت زیادہ کامیاب ہو جاتا، وہ بھی آپ کے ڈسارٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی فیلئر کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رائٹ مائنڈ سیٹ نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر کا سبب بنتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات کہ ایسے بہت سے لوگ جو ساری زندگی جاب کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں ان کو سیلری ملے گی، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سروائیو کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں۔ آخر میں ان کے پاس ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے، یا ان کو کوئی پینشن ملتی ہے، یا کہیں سے ان کو جو کوئی 20-30 لاکھ روپے ان کے پاس جمع ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ اس پیسے کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ رسکی کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی کے لاسٹ سٹیجز پہ ہے، جو آخری دور چل رہا ہے۔ معذرت خواہوں کہ مثلا شروع میں تو زندگی تو جب مرضی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ہم زندگی کی 3 سٹیجز لیتے ہیں نا، کہ یہ جو بچپن کا دور ہے، اس کے بعد جوانی کا دور ہے، اس کے بعد بڑھاپے کا دور ہے۔ تو یہ جو بڑھاپے کا دور میں آ کر بندے کو کبھی بھی کوئی رسکی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو سنبھلنے کا پھر موقع نہیں ملے گا، اور دوبارہ اس کے پاس اتنی انرجی ہے نہیں کہ وہ دوبارہ سے پیسے کما لے۔ اگر لاس ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے کما لے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کو اپنے زندگی کے آخری مطلب 40 سال کے بعد جو ہے، یا 45 سال کے بعد بزنس کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ نے رسک لینا ہے تو رسک لینے کی سب سے بہترین جو ایج ہے، جو کیلکولیٹڈ ایج ہے، جو میں نے سیکھی ابھی تک، وہ یہ ہے کہ آپ 25 سال سے 35 سال کے درمیان جو ہے، یہ 10 سال کا عرصہ جو ہے، یا میکسیمم اگر آپ لینا چاہتے ہو تو 40 سال تک، 40 سال سے آگے آپ رسک لینا چھوڑ دو۔ جو آپ نے 40 سال تک سیکھا ہے آپ اسی پہ کام کرو، اور وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، اگر آپ کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو جو ہے زندگی کو آرام سکون سے کماؤ اور یعنی کہ گزارو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بزنس ہی کریں اور ملینر ہو جائیں، شاید آپ کی قسمت میں نہیں تھا، قسمت کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ آپ کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کر دیں، یا کسی ایسا بزنس کو شروع کر لیں کہ آپ الٹا منافع میں جانے کی بجائے آپ کریڈٹ میں چلے جائیں، اور پھر باقی جو زندگی آپ کا قرض اتارنے میں گزر جائے، اور مزید مشکلات میں آپ کی زندگی چلی جائے۔ بزنس نام ہے ٹیم ورک کا، بزنس نام ہے آپ جب برداشت کر سکتے ہو دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ، اور منافع شیئر کر سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ جب ٹیم میں چلتے ہو تو آپ کا 100% کیپٹل جو ہوتا ہے وہ رسک پہ نہیں ہوتا۔ آپ جب 5 لوگ ہیں تو وہ رسک 5 لوگوں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کا رائٹ مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے۔ تھوڑے سے مثلا 1 روٹی ہے تو 5 لوگ اس کو ڈیوائیڈ کر کے کھانے پہ گزارا کر سکتے ہیں، اور 5 ہی مرنے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی بندہ کھا لے گا اور 4 جو ہے باقی بھوکے رہ جائیں گے، تو اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے، سوسائٹی اس طرح سے نہیں چلتی۔ اب دوسری بات جو ہم نے کی کہ اس میں فردر کیا آ جاتا ہے، پرسنل فیکٹرز بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ایج کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ بزنس میں بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ سوشل ایکسپیرینس ہے۔ آپ 20 سال سے پہلے یا 25 سال سے پہلے کسی بچے کو، لڑکے کو یا اسٹوڈنٹ کو یا کسی کو بھی کہتے ہو کہ آپ بزنس کر لو، تو وہ کیونکہ امیچیور ہوتا ہے ابھی تک، تو وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، نیا نیا جوان ہوا ہوتا ہے، اور اس کو بہت سی جو ہے اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، اور اس کو بہت سی باتیں جو ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس لیے اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ بزنس ہے کیا چیز، بزنس کے لیے ایٹیٹیوڈ کیا چیز ہے، آپ نے کلائنٹ کو کتنی رسپیکٹ دینی ہے، کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے بائنگ کیسے کرنی ہے، پروسیسنگ کیسے کرنی ہے، اور پھر آرڈر کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ایک سسٹم کو لے کے چلنا ہے۔ یہ بہت سی باتیں اسے سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی بندہ جو 20 سال 25 سال کا ہے کبھی بھی وہ بزنس آنر ایک اچھا کامیاب ہونا بہت ناممکن سی بات ہے۔ بزنس میں تحمل چاہیے، بزنس میں جو ہے بہت زیادہ آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ بہت سی باتیں آپ کو فیس پہ برداشت کرنا پڑتی ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی اپنی غلطیاں کر کے ان سے سیکھ کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ غرور اور تکبر کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی باتیں فیس ٹو فیس بیٹھ کر سامنے تنقید سننا پڑتی ہے۔ آپ نے جو غلط قدم اٹھایا ہوتا ہے، آپ کے جو پارٹنرز ہیں، جو دوست ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس کو پازیٹیو لینا پڑتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے ایسے سٹیپ اٹھانا پڑتے ہیں کہ دوبارہ ایسی غلطی ریپیٹ نہ ہو۔ تو یہ ایسی بہت سی باتیں نوجوان بندہ نہیں کر سکتا، وہ اس کا خون جوش مارتا ہے اور لڑائی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے وہ جو ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ
یہیں پر تو وہ کہتے ہیں نا کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ پارٹنرشپ کرتے ہی ایسے لوگ ہیں جو نوجوان ہیں، نیا نیا کام شروع کیا، وہ تھوڑے سے اختلافات ہوئے، آپس میں لڑ پڑے، سب کچھ ختم جائے بھاڑ میں، ضرورت نہیں ہمیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بزنس کرنے کے لیے ایک عمر ہے، اور وہ عمر کیا ہے کہ جب آپ کے اندر تڑپ ہو اور آپ اپنی غلطی سے سیکھنا چاہتے ہوں اور آپ اپنے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہوں۔ جب کسی سے پوچھا گیا کہ کامیابی کیا چیز ہے اور اسے کیسے ماپا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں جیسے لینتھ کو میٹرز میں، سینٹی میٹرز میں، کلو میٹرز میں ماپا جا سکتا ہے، اسی طرح کامیابی کو برداشت سے ماپا جا سکتا ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ کامیاب ہے اس کی برداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ مشکلات کو برداشت کر سکتا ہے، وہ اتنے زیادہ پرابلمز کو فیس کر سکتا ہے، وہ اتنی زیادہ باتیں برداشت کر سکتا ہے، وہ اتنی زیادہ کرٹیسزم برداشت کر سکتا ہے۔ جب آپ میں اتنی زیادہ برداشت ہوگی کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی برداشت کا قائل ہو جائے گا، تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے جتنا بڑا بزنس مین اتنی بڑی برداشت، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہر ایک بزنس کے لیے ایک اسینشل ریکوائرڈ بجٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم کیپٹل کی ضرورت ہے، تھوڑا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ کیپٹل کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ کیپٹل کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم پیسے میں ایک ایسا بزنس بتائیں جس میں ہمیں منافع زیادہ سے زیادہ ہو۔ اگر پیسے کے ساتھ ہی بزنس ہوتا تو بہت سے لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں نہ رکھتے۔ آپ کے بزنس کے لیے دو تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا قابلیت موجود ہے، اور آپ کون سا بزنس بہتر طریقے سے کر سکتے ہو، اور آپ کا جو نالج ہے اور ایکسپیرینس ہے، اور آپ کس بزنس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے انپٹ آپ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں ایز اے مینیجر، آپ 12 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، 8 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی کام جس میں آپ کی اپنی قابلیت جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکتی ہے، وہ بزنس۔ اور اس کے بعد دوسرا آپ کا کیپٹل، تیسرا آپ کا ایکسپیرینس، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، جاننے والے ہیں۔ سپوز کریں ہم فار ایگزامپل بات کرتے ہیں کہ چاول کا بزنس آپ شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کا کوئی مامے کا بیٹا ہے، کوئی چاچے کا بیٹا ہے، کوئی کسی طرف سے کوئی رشتہ دار ہے، وہ کسان ہے، اور ایک رشتہ دار ہے اس کا اپنا شیلر ہے، تو آپ اس سے ایک سے منجی خریدو گے اور دوسرے کے شیلر پہ پروسیس کروا لو گے، دونوں میں سے کسی کو بھی 1 روپیہ بھی نہیں دو گے، کہو گے بھائی میں اس کو سیل کر کے آپ کو دوں گا، تو آپ اس کو لے کے جاتے ہو، باہر جا کے سیل کرتے ہو، سیل کر کے اس میں ڈبل پیسہ کماتے ہو، اور واپس آ کے آپ 4 مہینوں بعد ان دونوں کی پیمنٹس کر دیتے ہو، تو آپ بزنس میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ آپ کے مامے کا بیٹا جو تھا اس کی منجی تھی اور چاچے کے بیٹے کا شیلر تھا۔ تو اسی طرح سے ہو سکتا ہے آپ کا دوست جو تھا وہ کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ ایجنٹ تھا، اور اسی طرح سے کسٹم میں آپ کا کوئی آپ کا کلاس فیلو لگا ہوا تھا۔ تو آپ یہ ریسورسز جو ہوتے ہیں، مثلا مامے کا بیٹا ہے، چاچے کا بیٹا ہے، کلاس فیلو ہے، اور اسی طرح سے جو ہے آپ کا دوست ہے، جاننے والا ہے، یہ آپ کے ریسورسز ہیں۔ اگر آپ کسی بھی بزنس میں ان ریسورسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ اس بزنس میں جلدی سے، آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو بزنس ڈھونڈنا ہوتا ہے اپنے سراؤنڈنگ میں، آپ کون سے بزنس میں اپنا انپٹ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کس بزنس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کے کلاس فیلوز کس بزنس میں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے دوست کس بزنس میں آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کے ایریا میں کون سی چیز زیادہ پائی جاتی ہے، یا آپ کے ایریا میں کس چیز کی کمی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سارا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ سندھ میں رہتے ہیں یا بلوچستان میں رہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ یا بلوچستان میں کھجور زیادہ پیدا ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کیلا بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، یا بلوچستان میں سیب بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، یا جو ہے ان علاقوں سے جانور جو ہے غلہ بانی کے لیے وہ جو ہے پنجاب میں بہت زیادہ بیچے جاتے ہیں۔ تو آپ کوئی ایسا بزنس کر سکتے ہیں جس میں سپوز آپ کے کسی جاننے والے کا کھجور کا باغ ہے، آپ وہاں سے کھجور خریدتے ہیں اور پنجاب میں لے آتے ہیں اور لا کے آپ کھجور وہاں پہ سیل کر دیتے ہیں، یا آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے کیلے کا بزنس شروع کر دیتے ہیں۔ یا آپ اگر پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے باسمتی چاول سارا پنجاب میں ہوتا ہے، اور آپ کے علاقے میں مثلا آپ سپوز کریں کہ آپ ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ فاروق آباد ہے، یہ آ جاتا ہے، دوسرا شیخ پورہ ریجن آ جاتا ہے، ان علاقوں میں زیادہ چاول پیدا ہوتا ہے، تو آپ یہاں سے چاول جو ہے وہ لے کر آپ کراچی اور دوسرے علاقوں میں سیل کرتے ہیں۔ یا پھر اگر سپوز کریں آپ فاٹا میں رہتے ہو، سوات میں رہتے ہو، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ڈرائی فروٹ زیادہ ہوتا ہے، خوبانی کے باغات ہیں گلگت بلتستان میں،
یا پھر آپ جیم سٹون کا بزنس کر سکتے ہیں، یا آپ ڈرائی فروٹ کا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو چلغوزہ ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں دیامر کے اندر، وہاں پر اور فاٹا میں جو چلغوزہ ہے یہ چائنا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہے، اور پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو چلغوزہ ایکسپورٹ کرتا ہے، دوسرا بڑا دنیا کا۔ تو آپ اگر فاٹا میں رہتے ہیں، گلگت بلتستان میں رہتے ہیں، تو آپ چلغوزے کا بزنس کر سکتے ہیں، ڈرائی فروٹ کا بزنس کر سکتے ہیں، جیم سٹون کا بزنس کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی کام آپ اپنے علاقے سے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے میں ریسرچ کرتے ہو کہ میرے علاقے میں کیا پایا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے اگر کسی نے چنے کا کام کرنا ہے تو وہ کسی اور علاقے سے بات کرے گا، اگر کسی نے باسمتی چاول کا کرنا ہے، اگر کسی نے سرخ مرچ کا کرنا ہے، اگر کسی نے مینگو کا کرنا ہے تو وہ ملتان سائڈ سے کرے گا، اگر کسی نے کنو کا کرنا ہے تو وہ سرگودا سائڈ سے کرے گا۔ اب وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے ایریا میں چیک کرتے ہو کہ میرے ایریا میں کون سی پروڈکٹ زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اور میں اس کو یہاں سے اٹھا کر کس ایریا میں سیل کر سکتا ہوں، ٹریڈ کر سکتا ہوں۔ یہ چیزیں اگر کسی نے کپڑے کا بزنس کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی فیصل آباد میں رہتا ہے تو وہاں بہت زیادہ کپڑے کا کام ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہلدی کا کرنا ہے تو قصور کے اندر ہلدی کا کام ہوتا ہے۔ امبرائڈڈ گارمنٹس کا کرنا ہے تو لاہور اور اسی طرح قصور میں۔ تو آپ کو اپنے ایریاز پہ پہلے کام کرنا ہے کہ میرے جس ایریا میں آپ ریسرچ شروع کرتے ہو کہ میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، اس کے بعد میرے ڈسٹرکٹ میں، اس کے بعد میرے صوبے میں۔ تو پہلے شروع کی جاتی ہے ریسرچ اپنے گاؤں سے، گاؤں سے نکل اپنے ٹاؤن میں آتا ہے، ٹاؤن سے اپنے شہر میں، شہر سے اپنے پورے ڈسٹرکٹ میں، اور اپنے ڈسٹرکٹ سے نکل کر پھر پورے صوبے پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر یا سرحد یا بلوچستان یا کے پی کے کوئی بھی، تو پھر آپ اپنے صوبے میں آتے ہو، پھر آپ اپنے صوبے سے نکل کر اپنے پورے ملک میں جاتے ہو کہ اگر میرے صوبے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ کون سے صوبوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو پھر آپ اس کو ان کنٹری ٹریڈ کرتے ہو۔ جب آپ ان کنٹری ٹریڈ میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہو تو پھر آپ امپورٹ ایکسپورٹ شروع کر دیتے ہو۔ تو بزنس کون سا کرنا چاہیے؟ وہ بزنس کرنا چاہیے جس میں آپ کو آپ کی اپنی سب سے پہلے آپ کی زیادہ سے زیادہ آپ 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے جس کام کو کر سکتے ہیں، اور جس میں آپ اپنے نالج ایکسپیرینس کا زیادہ سے زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرا جس میں آپ کے رشتہ دار آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے کلاس فیلوز آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کے دوست آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ سارے لوگ جس میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو آپ کے علاقے سے شروع ہو سکتا ہے، جہاں پر مال آپ کریڈٹ سے اٹھا سکتے ہیں، جہاں پر آپ 2-4 مہینوں کا ادھار بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بزنس میں آپ کو کامیابی دلاتی ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو اپنی جو ہے ایک اگزامپل بھی دوں گا کہ امریکہ کے اندر ایک آئی ٹی انجینئر کام کرتا تھا، اس کا تعلق کشمیر سے تھا، آزاد کشمیر سے، مہینے کا 4 سے 5 لاکھ روپے سیلری لیتا تھا۔ اب جب وہ واپس آیا ملنے کے لیے آزاد کشمیر میں تو اس نے دیکھا یہاں پہ اخروٹ جو ہے وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا والنٹ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی پروسیسنگ اچھی نہیں ہوتی اور ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، لوکلی سیل ہو رہا ہے۔ تو اس نے وہاں پر جو ہے اپنی جاب چھوڑ دی اور اخروٹ کے بزنس سے منسلک ہوا۔ اس نے جو اس کے بعد جمع پونجی تھی لگا کے وہاں پر جدید اس نے پلانٹ لگایا، اس کی پروسیسنگ شروع کی، اور وہیں سے سیدھا اس نے امریکہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پر وہ 5 لاکھ مہینے کا کماتا تھا تو اب وہ 50 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے۔ اس کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اخروٹ کی ویلیو کیا ہے، لیکن جب وہ امریکہ میں رہا تو اس نے دیکھا کہ امریکہ میں اخروٹ امپورٹ ہو رہا ہے، اور یہ امپورٹ مختلف ممالک سے ہوتا ہے اور اس کو پروسیس کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اس نے وہ پروسیسنگ پلانٹ اپنے علاقے میں لگایا اور اب وہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں بل گیٹس کی، تو بل گیٹس کی امی بھی جو تھی اور اس کا ابو بھی جو تھا وہ شروع میں ہی گورنمنٹ ملازم تھے اور اچھے کھاتے پیتے وہ لوگ تھے۔ اس کا باپ جو تھا وہ کمپیوٹر کا پروگرامر تھا جس نے اس کو پروگرامنگ سکھائی، اور پھر اس سے جو ہے آگے ونڈو کی پروگرامنگ شروع کی، اور ماں نے اور باپ نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے آئی بی ایم کمپنی سے اس کو پہلا ٹھیکہ لے کے دیا۔ اگر اس کو وہ پہلا ٹھیکہ نہ ملتا ونڈو بنانے کا، اس کو کانٹریکٹ نہ ملتا وہ پرسنل کمپیوٹر کی ونڈو بنانے کا، تو کبھی بھی بل گیٹ نہیں بن سکتا تھا۔ یعنی کہ تعلقات کی بیس پر اور ریسورسز کی بیس پر یہ بل گیٹ بنا۔ تو دنیا میں کوئی بھی کامیاب بزنس مین جو ہے آپ دیکھتے ہو اس کے جو تعلقات ہوتے ہیں کسی بھی بندے کے، اس کے کام کو بڑا آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا بزنس سے چوز کرو جس میں آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے فیملی ممبر، آپ کے جاننے والے، آپ کا علاقہ، آپ کے جو سراؤنڈنگ آپ کی ڈسٹرکٹ ہے، یہ سارے آپ کی طاقت بن سکتے ہیں۔ آپ کا بزنس آپ کے چاروں طرف ہے، آپ کے اندر ہے، آپ نے ڈھونڈنا ہے، ریسرچ کرنا ہے۔
اب بات آتی ہے کہ ہم مختلف ٹاپکس کیوں دیتے ہیں، ہم نے 100 50 150 ٹاپکس پہ ویڈیو کیوں بنائی؟ اسی لیے بنائی کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھو کہ کون سی پروڈکٹ آپ کے علاقے میں پائی جاتی ہے اور آپ اسی پروڈکٹ کا کام کرو، کیونکہ اس میں آپ کے دوست بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے کلاس فیلوز بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کا علاقہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، اور آپ ایک بڑے بزنس مین بن سکتے ہو۔ آپ وہاں سے لوکل ٹریڈ بھی کر سکتے ہو اور انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کر سکتے ہو۔ تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ پروڈکٹ تو میرے علاقے میں پائی جاتی ہے، اور میں اس پروڈکٹ کو سب سے سستا خرید سکتا ہوں، اور میں اس کی کوالٹی کو مینٹین کر سکتا ہوں، اور میں اس کو اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں ایکسپورٹ بھی کروں گا، ٹریڈ بھی کروں گا، اور اپنے ملک سے دوسرے ملک بھی بھیجوں گا۔ تو اتنی زیادہ انفارمیشن دینے کا مقصد یہ ہے ہمارا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک بندہ اگر وہ بلوچستان میں رہتا ہے تو وہ اٹھ کے فاٹا کے اندر جو پروڈکٹ پائی جاتی ہے اس کا بزنس شروع کر دے، یا جو بندہ پنجاب میں رہتا ہے وہ اٹھ کے بلوچستان سے اگر بائنگ کرنا شروع کر دے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہو آپ اپنے علاقے میں دیکھو۔ اب جیسے ملتان میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے وہاں پہ کاٹن کا زیادہ کام ہوتا ہے، تو وہ کاٹن کا کریں گے کام وہاں پر، یا پھر وہ مینگو کا کام کریں گے، یا دوسری جو پروڈکٹ کارن جو ہے بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، یعنی مکئی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، وہ اس پہ دیکھیں گے۔ اس طرح سندھ کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ریڈ چلی کا زیادہ کام ہوتا ہے وہاں پر، وہ اس حوالے سے دیکھیں گے۔ بلوچستان میں فروٹس کا ہوتا ہے، ڈرائی فروٹس کا ہوتا ہے، وہ اس حساب سے دیکھیں گے۔ پشاور کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جیم سٹون کا بزنس ہوتا ہے اور ڈرائی فروٹ کا بزنس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں، آپ پہاڑی علاقوں میں فاٹا میں چلے جاتے ہیں، گلگت بلتستان میں چلے جاتے ہیں، خوبانی کا بہت زیادہ وہاں پہ کام ہوتا ہے، چلغوزے کا کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس کا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شہروں میں آ جاتے ہیں، فیصل آباد ٹیکسٹائل کا شہر ہے، چنیوٹ جو ہے وہ فرنیچر کا شہر ہے۔ اسی طرح سے آپ ہینڈی کرافٹ میں آ جاتے ہیں، سلا والی وہ ہینڈی کرافٹ ہے، سرگودا کے قریب ہی سلا والی کا علاقہ ہے۔ اسی طرح لاہور ہے، اسی طرح سے قصور ہے، وہاں پر جو ایمبرائڈڈ ہینڈ میڈ گارمنٹس ہے اس کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے۔ کراچی کے اندر ہے، قصور کے اندر، لاہور کے اندر جوتے جو ہیں ان کا بڑا بزنس ہے۔ تو آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے پہلے ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں، پھر اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں، فوڈ پروڈکٹس ہیں، ٹیکسٹائل آئٹمز ہیں، آپ کسی نہ کسی پروڈکٹ کو دیکھیں آپ کے علاقے میں کون سی چیز پائی جاتی ہے، اور آپ کون سی چیز جو ہے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے یا جاننے والوں سے سستی خرید سکتے ہیں، بیٹر پرائس پہ خرید سکتے ہیں، بہترین کوالٹی خرید سکتے ہیں، اور پھر آپ کو کسی میں کریڈٹ بھی مل سکتا ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو فیسیلیٹیشن مل جائے گی۔ یہی بزنس ہے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا، یہی بزنس ہے۔ دوسرا بزنس نام ہے ٹیم ورک کا۔ اگر کوئی بندہ اکیلا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف سیلف امپلائڈ ہوگا۔ وہ سبزی کی دکان ڈال سکتا ہے، وہ مٹھائی کی دکان ڈال سکتا ہے، وہ باربر سلون بنا سکتا ہے، وہ کلینک بنا سکتا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ لیکن وہ بزنس جو ہے، بزنس وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کل کو کام کرنا چھوڑ دو تو بھی آپ کا بزنس چلتا رہتا ہے۔ بزنس نام اس چیز کا ہے کہ ایک پروسیس، ایک سسٹم آپ نے بنا دیا، آپ پھر چاہے کہیں پر سوئٹزرلینڈ چلے گئے، آسٹریا چلے گئے، چھٹیاں منانے چلے گئے، لیکن پیچھے آپ کا پورا کام ہو رہا ہے، پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے، پروڈکٹ آگے سیل بھی ہو رہی ہے، اور آپ کو منافع بھی مل رہا ہے۔ لیکن کیا کوئی ڈاکٹر اگر سوئٹزرلینڈ چھٹیاں منانے جائے گا تو پیچھے اس کا کلینک چلتا رہے گا؟ کیا کوئی مٹھائی کی دکان والا اگر چھٹیاں منانے جائے گا، پیچھے اس کی دکان اس کی بیوی یا اس کے بچے ہی چلائیں گے؟ تو میرے پیارے بھائی، بزنس جو ہوتا ہے ایک ٹیم ورک کا نام ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ٹیم بنانا ہوتی ہے، ٹیم کو چوز کرنا ہوتا ہے، کن لوگوں پہ آپ نے اعتماد کرنا ہے، کن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ وہ لوگ بھی آپ کی سوچ کی جیسی سوچ رکھنے والے ہونے چاہیے، آپ جیسے مخلص ہونے چاہیے۔ اگر غلط بندے کے ساتھ ٹیم بنا لیں گے تو وہ جو بات ہے، ایک بندہ جو ہے وہ دوسروں کو بھی لے ڈوبے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بہترین لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اچھے لوگوں کو جن کے دلوں میں خدا خوفی ہو ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ایماندار لوگوں کو ملائیں، جو محنت پہ یقین رکھتے ہوں اور جو لانگ ٹرم جو ہے بینیفٹ پہ یقین رکھتے ہوں، کیونکہ بزنس میں 2 4 6 مہینے جب سٹارٹ کرتا ہے بندے کو سیکھتے سمجھتے لگ جاتے ہیں، اور آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا کیپٹل ہونا چاہیے کہ شروع کے 2 4 مہینے آپ بیٹر سروائیو کر سکیں۔ تو بزنس اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے یہ ابھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ہم وہی بات کرتے ہیں کہ بھائی شروع ہوتا ہے ٹیم ورک سے، بات ختم ہوتی ہے مائنڈ سیٹ پہ، اور اس کے ساتھ آپ کی برداشت کتنی ہے اور آپ کی انرجی کون سی ہے، آپ کے پاس ریسورسز کون سے ہوتے ہیں، آپ کی اپنی قابلیت، علم، اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، وہ کتنا انویسٹ کر سکتے ہو، آپ کے دوست کتنے ہیں، آپ کے رشتہ دار کتنے ہیں، تعلقات والے کتنے ہیں، اور پیسہ کتنا ہے۔
اور اس کے بعد آپ جس علاقے میں رہتے ہو آپ کون سی پروڈکٹ آسانی سے خرید سکتے ہو، یہ ساری چیزوں کو ملا کر جب آپ ریسرچ کرو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ پروڈکٹ کا کام زیادہ آسانی سے دوسروں سے بہتر کر سکتا ہوں، اور وہ جو دوسروں سے بہتر آپ کر سکتے ہیں وہ جو آپ کا پلس پوائنٹ ہے وہی آپ کا بزنس پوائنٹ ہے، اور وہی چیز آپ کو آگے زندگی میں کامیاب کرے گی۔ آئی ہوپ کہ میں نے کوشش کی ہے کچھ آئیڈیا کلیئر کرنے کا، آپ لوگوں کو اس کا کچھ سمجھ آیا ہوگا۔ نہیں سمجھ آیا تو میری ویڈیو کو 2 بار دیکھیے گا، 3 بار دیکھیے گا، تو شاید آپ کو ضرور سمجھ آ جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی سر، ماشاءاللہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ میرے پاس کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں آپ سے اور کر سکوں۔ جی بہت تو میں شکریہ۔ آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے بھائیوں کے لیے اتنی ایفرٹ کیا اور اتنا زیادہ علم اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ تھینک۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔